أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. محترم ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، ہمارا سلسلہ عقائد دین پر بات چیت ہو رہی تھی اور اصول دین پر بات چیت ہو رہی تھی کہ دین کے روٹس، دین کے اصول، دین کے عقائد جن میں تقلید نہیں ہے، جن پر اتباع، عقیدہ اور اس پر عمل جو ہے، اس کو ماننا جو ہے وہ واجب ہے، لازم ہے۔ کوئی کہے تب بھی مانو، کوئی نہ کہے تب بھی ماننا واجب ہے۔ یہ عقیدہ لازم ہے اور واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے، اور یہ مانیں کہ اللہ عادل ہے۔ اور اب تیسرے نمبر پر ہم آج بات کریں گے کہ اللہ کے یہ عقائد جو ہیں اللہ کے دین کے، دین اسلام کے، ان میں تیسرا ہے نبوت۔ پہلا توحید، دوسرا عدل اور تیسرا ہے نبوت۔ تو ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو خلق کیا ہے، اور 14 معصومین جو ہدایت کا منبع و مرکز و محور ہے، اور 12 امام جو اس دنیا کی ہدایت کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں اور دنیا کو ہدایت کرتے ہیں۔ یہ ساری ہستیاں جو ہیں وہ انسان کی اور جنات کی اور مخلوقات کی ہدایت کے لیے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو اللہ نے ان کو ہادی کہہ کے پکارا، اللہ نے ان کو خلیفۃ اللہ کہہ کے اپنا جانشین بنا کے بھیجا۔ تو جناب آدم پہلے نبی ہے، اور آخری نبی جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ سید الرسل ہے، سید الانبیاء ہے، پوری کائنات کے نبیوں کے سردار۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ میرا نبی وہ کیا بہترین موقع ہوگا، وہ کیا کمال موقع ہوگا جب ہر نبی اپنی اپنی امت کو بخشوانے کے لیے ان کا سفارشی بن کے آئے گا کہ یہ میری امت ہے، اسے معاف کر دے، یہ میری امت ہے، اسے معاف کر دے۔ ہر نبی اپنی امت کو، موسیٰ آئیں گے اپنی امت کے ساتھ، عیسیٰ آئیں گے اپنی امت کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام آئیں گے اپنی امت کے ساتھ، یوسف اپنی امت کے ساتھ، یعقوب اپنی امت کے ساتھ، اور اسی طرح سارے نبی جو ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت آدم علیہ السلام، ہر نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ آئے گا۔ میرا محبوب وہ کتنا باکمال موقع ہوگا جب تو نبیوں کی گواہی دے گا، جب تو نبیوں کا سفارشی بنے گا، جب تو نبیوں کی سفارش کرے گا کہ میرا اللہ یہ نبی ٹھیک تھا، اس نبی نے صحیح نبوت پہ پہنچائی، اس نے صحیح ذمہ داری نبھائی، تو نبیوں کا سفارش بن کے آئے گا، تو نبیوں کی سفارش بن کے آئے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ کتنا اہم موقع ہے کہ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ دیکھیں یہ کتنے نبی ہیں، 1,24,000۔ اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نبی کتنے ہیں، انبیاء نبی یہ ایک ہی نبی ایک ہے، انبیاء جمع ہے۔ انبیاء کتنے ہیں؟ کل انبیاء ہیں 1,24,000۔ اچھا، ان میں رسول کتنے ہیں؟ رسول وہ ہوتے ہیں جو ذرا نبی سے بڑے ہوتے ہیں، جو نبی سے ان کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ ایک خطے میں 10 20 80 نبی بھی تھے، ایک شہر میں کئی نبی تھے، ایک محلے میں کئی نبی تھے۔ تو اس طرح نبوت ایک شہر میں، ایک صوبے میں، ایک علاقے میں ایک نبی جو ہے وہ چلتے تھے، ایک ہی وقت میں 2 4 5 10 کئی نبی جو ہے وہ ہوتے تھے۔ لیکن رسول جو ہے وہ پھر علاقہ وائز جو ہے علاقہ ان کا بڑھ جاتا تھا، ان کا سلسلہ نبوت جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا تھا۔ یہ رسول کم از کم کچھ رسالہ وغیرہ
یا اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ وحی کا سلسلہ ان کو زیادہ بہتر انداز میں آپ کی تبلیغات کے لیے، آپ کو تبلیغات کے لیے، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے یہ نبی سے بڑا رتبہ جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوتا ہے، وہ ہے 313، یعنی کل نبی 1,24,000 اور رسول ہے 313۔ 313 میں پھر یہ افضل ہے 1,24,000 میں 313، اور 313 میں افضل جو ہے وہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 بڑے نبی اولو العزم پیغمبر۔ وہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں نا، ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور سب سے افضل ان 5 میں بھی سے جو افضل ہے، 313 میں بھی افضل ہے، کل انبیاء میں بھی افضل ہے، ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک بی بی زہرا کے بابا، مولا کائنات کے بھائی، حسنین شریفین کے نانا، جد امجد، یہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر نبی اپنی نبوت پہنچانے میں اس طریقے سے محنت کرتا تھا کہ بڑا بڑا اس پر ظلم بھی ہوا، بڑے بڑے اس پر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، اور اسی طرح ہمارے نبی پر بھی بڑے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، اتنے بڑے ظلم ہوئے کہ میں بتاؤں گا صرف پتھراؤ نہیں، بلکہ یہاں تک کہ لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا نبی جو ہے وہ اس کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، جبکہ نبی فرماتے ہیں کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، ابھی آدم مٹی اور پانی سے دور تھے جب سے میں نبی ہوں، جب سے میں محمد نبی ہوں۔ بھائی نبی اتنی دیر تک بنتا نہیں جب تک ہمارے نبی کا کلمہ نہ پڑھ لیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی یہاں آ کے اعلان نبوت کیا تھا بس؟ باقی انشاءاللہ اس پہ بات چیت جو ہے وہ اگلے درس میں ہوگی، اگلے لیکچر میں ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس وحید 1 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور کمنٹس بھی کریں، کمنٹ کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ کیسا جا رہا ہے سلسلہ، اور آپ کی مزید ضرورت کے مطابق تاکہ ہم جو ہے ویڈیوز کو موقع کی مناسبت سے آپ کی طرف سینڈ کر سکیں اور اس سلسلہ کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں۔ کوئی سوالات ہوں نمبر ہمارے دیے جائیں گے، انشاءاللہ آپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، وسیعلم الذین